اپنے ٹارگٹس حاصل کر لیں گے۔ بزرگ صاحب، جیسے کہ ابھی آپ کا دورہ تھا ایران کا اور سعودی عرب کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں جو ان کے درمیان میں جو ابھی آج کل جو کشمکش ہے یہ دور ہو جائے گی؟ اور دوسرا، افغانستان از ویری امپورٹنٹ، وہاں کے حالات کے بارے میں پاکستان گورنمنٹ کی جو اس پر جو بات ہے اس کے بارے میں؟ جہاں تک ایران اور سعودی عرب کے دورے کا تعلق ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی یہ کوشش تھی اور کوشش ہے کہ خطے میں کوئی نئی چپکلش پیدا نہ ہو۔ کچھ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ امہ کا اتحاد پارا پارا ہو رہا، ان کے مفادات کے حصول کے لیے ہمارا اختلاف ضروری ہے، اور امہ کے مفادات میں یہ ہے کہ ہمارے میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو ہم گفت و شنید کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے اس کو دور کریں۔ اس مشن کو لے کر عمران خان صاحب تہران گئے، تہران کے صدر سے ملاقات کی اور ان کے رہبر سے، سپریم لیڈر سے بھی ملاقات کی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب ریاض گئے اور وہاں شاہ سلمان عبدالعزیز صاحب سے ملاقات کی اور ان کے صاحبزادے کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات کی۔ اس میں ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ موجود تھی۔ ایران کا موقف ان کے سامنے رکھا اور پاکستان کی جو کاوش کوشش ہے اس کی جو اس کا لاجک ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے اتفاق کیا کہ ہمیں سفارتکاری کو ترجیح دینی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ڈپلومیٹک ذرائع سے غلط فہمیوں کو دور کریں۔ مجھے امید ہے کہ جو ڈی ایسکیلیشن اور جو ٹینشنز میں کمی اب دکھائی دے رہی ہے اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ امن برقرار رہے۔ میری رائے میں پاکستان میں انشاءاللہ جمہوریت کا مستقبل روشن ہے۔ میری رائے میں پاکستان کی عوام بہت زیرک اور سمجھدار ہے۔ پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ اس وقت خطے کے حالات کیا ہیں۔ پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ اس وقت کشمیریوں کی ضروریات کیا ہیں۔ پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ ملک میں اگر ہم نے معاشی استحکام حاصل کرنا ہے، اگر ہم نے ملک میں سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں عدم استحکام سے بچنا ہوگا۔ میری رائے میں پاکستان کے لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں اور وہ کسی انتشار کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میری رائے میں پاکستان میں مارشل لاء کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ میں جو کہہ چکا وہ آپ نے سن لیا اور مزید تفصیلات میں اس وقت جانا ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ کرتارپور جو یہ آپ نے ایک سوال کیا ہے، پی ایس 11 لاڑکانہ میں ابھی الیکشن ہو رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کی خدمت میں ملتان کی پریس اس بات کی گواہ ہے، میں نے گزارش کی تھی، جسارت کی تھی کہ میری سیاسی نگاہ
اگلی حکومت سندھ کی تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی دیکھ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا, اپنا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے, میں نے یہ گزارش اور پیشن گوئی کی تھی. PS-11 کا انتخاب بارش کا وہ پہلا قطرہ ہے جو تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت پوری سندھ کی حکومت, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, DPO, RPO, جتنی انتظامیہ ہے, IG, چیف سیکرٹری, وہ سارے سندھ کی حکومت یعنی کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے تابع ہیں. چیف ایگزیکٹو سندھ کا پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے. آپ نے دیکھا کہ ضابطۂ اخلاق کے باوجود, ضابطۂ اخلاق کی بندش کے باوجود, پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے 5 دن حلقے میں بیٹھ کر کیمپین کی. 5 دن. آپ نے دیکھا کہ وزراء کی ایک فوج ظفر موج کانسٹیچوئنسی میں موجود تھی. اس کے باوجود معظم عباسی کا وہاں جیتنا اور واضح اکثریت سے جیتنا, یعنی کہ تقریباً 5600 ووٹوں کی ان کی برتری ہے, جبکہ ایڈمنسٹریشن ان کی. اور حلقہ کس کا ہے؟ حلقہ قومی اسمبلی کے وہاں کے ممبر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب خود, یعنی کہ ان کے نیچے کی صوبائی سیٹ ہے. وہاں سے معظم عباسی صاحب کا جیتنا, جس کو GDA کی حمایت حاصل تھی, تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی, میں سمجھتا ہوں تبدیلی کا ایک اشارہ ہے. یہ ایک پیغام ہے کہ سندھ کے لوگ اور سندھ کا عام شہری اب باشعور ہو گیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایک معقول وقت دیا ہے حکمرانی کا, اور مسلسل 10 سال سے اس وقت سندھ میں 2008 سے لے کر 2019 ہے, 11 سال سے مسلسل سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے. لوکل گورنمنٹس بھی ان کے پاس ہیں, میئرز بھی ان کے, چیئرمین ضلع کاؤنسل, ٹاؤن کمیٹیز, یونین کاؤنسل کی سطح تک موجود ان کی گرفت, اور اس میں یہ رزلٹ آ دینا اور آ جانا ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی صفوں کے اندر کھلبلی مچی ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق پارٹی کے چیئرپرسن جو ہیں وہ بہت قیادت سے نالا ہیں. اور مت بھولیے کہ اس وقت سندھ کی صوبائی قیادت بھی لاڑکانہ کے پاس ہے. لاڑکانہ پیپلز پارٹی کا قلعہ سمجھا جاتا ہے, اور عام شنید یہ ہے کہ وہ اتنے دل برداشتہ ہیں اور نالا ہیں کہ شاید ان قریب کچھ وقفے کے بعد سندھ کی تنظیم میں نمایاں تبدیلیوں کے امکانات موجود ہیں. صاحب یہ ایک ان سے ویسے نپٹیں گے جیسے ایک جمہوریت میں نمٹا جاتا ہے. دیکھیے, ملک میں ایک آئین ہے, ملک میں ایک قانون ہے, ہم سب اس آئین اور قانون کے پابند ہیں. میری رائے میں سیاسی روایات اور اچھی روایات کو بڑھانا اچھی بات ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ جو اپنا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ پرامن انداز میں کر دیں, تو وہ یہ ان کا سیاسی حق ہے. لیکن بات مکمل ہونے دینا یار, مجھے بات مکمل کرنے دیں. وہ اپنا بیان جو ہے دینا چاہتے ہیں ضرور دیں, ڈیموکریسی میں کوئی قدغن نہیں ہے, لیکن ملیشیاز, ڈنڈا بردار فورسز کی
गुंजाइश आइन नहीं देता। आइन की आर्टिकल 256 और आइन के आर्टिकल 245, ये दो आर्टिकल्स ऐसी हैं जिनका मुताला कर लीजिए, और अगर आप इन दो आर्टिकल्स को पढ़ लेंगे तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। नगरहार में या अफगानिस्तान में आज तक 62 अफराद बम धमाके में हलाक हुए। आप जो हुक्म फरमाएंगे वैसे तामील कर देंगे, जो आपकी ख्वाहिश है तामील होगी इंशाअल्लाह। सर, आज ये अफगानिस्तान में बम धमाका हुआ है, 62 अफराद मारे गए। अफगानिस्तान में एक सवाल है, अफगानिस्तान में एक धमाका हुआ है, उसमें 62 शहादतें हुई हैं। हमें उसका बेहद अफसोस है, हमें उसका बेहद सदमा है। मैं उस धमाके की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वायलेंस को कम होना चाहिए, और अगर हमने अमन को आगे बढ़ाना है, अगर हमने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का जो हमारा एक मुत्तफ़िक का मकसद है उसको पाया तकमील तक पहुँचाना है, तो उसके लिए रिडक्शन इन वायलेंस बहुत ज़रूरी है। इस किस्म के वाक़यात की नफ़ी होनी चाहिए, और पाकिस्तान ने और दफ्तर ख़ारजा ने उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है। देखिए, सियासत, ये मैं समझ गया सवाल। सियासत में पहली बात ये है कि सियासी अमल में मुज़ाकरात की गुंजाइश होती है और होनी चाहिए। एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुनने का हौसला होना चाहिए, और हम में है। तो अगर वज़ीर आज़म ने परवेज़ खटक साहब की सरबराही में एक टीम बनाई है, तो उस इक़दाम को आप मुस्बत लीजिए, नंबर एक। नंबर दो, हम गुजारिश करेंगे, हमारी गुजारिश होगी कि वो भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि पाकिस्तान के मुखालिफों को तक़वियत मिले। इस वक्त आप सोचिए, आप पाकिस्तानी शहरी हैं और 27 तारीख को भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया, श्रीनगर पर चढ़ाई की, मार्च किया, फौजें उतारी और नाजायज कब्जा किया 27 अक्टूबर को। हम उसको यौम शाह के तौर पर मना रहे हैं। अब सोचना ये है, इस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया, आप जरूर देखते होंगे, मुताला करते होंगे, गो मकबूजा कश्मीर के लोगों को रसाई नहीं है, आपको है। आप इंटरनेट के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी की लहर कहां है? दिल्ली में। दिल्ली में। और दिल्ली में क्यों है? क्योंकि दिल्ली समझता है कि अगर पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल में उलझ जाता है तो उसकी कश्मीर से तवज्जो हट जाएगी। इस वक्त दिल्ली अंडर प्रेशर है। उनका जो इंसानी हकूक़ का रिकॉर्ड है वो इतना बेनकाब हो चुका है, उनका बयानिया इंटरनेशनल मीडिया ने मुस्तरद कर दिया है। सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं, जो सिविल सोसाइटी है हिंदुस्तान की, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी उसको मुस्तरद कर दिया है। अब वो चाहते हैं उससे तवज्जो हटाना, और वो तवज्जो हटाने के लिए उन्हें कोई ना कोई पाकिस्तान में शोशा चाहिए। अब हमें सोचना है कि हम कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे पाकिस्तान के मफादात को ठेस पहुंचे और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिले। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी अपोजिशन की जमातों में इतना सियासी शऊर और बसीरत मौजूद है कि वो ये इदराक और ये तमीज़ की सलाहियत रखते हैं
کرتارپور سر جو کوریڈور ابھی جو آپ جا رہے ہیں افتتاح کرنے کے لیے، اس کے انتظامات کیا ہیں، اور دوسرا کیا غیر ملکی جو وزیر خارجہ ان کو بھی آپ نے یہ دعوت دی ہے اس ایونٹ کے موقع پر؟ کرتارپور کا کوریڈور انشاءاللہ حسب وعدہ اس کا افتتاح عمران خان صاحب 9 نومبر کو انشاءاللہ ہوگا، اور وہ جائیں گے، اس کو انوگریٹ کریں گے، اور وہ راہداری کھول دی جائے گی. اور انشاءاللہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 5000 سکھ یاتری تشریف لائیں گے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی آمد و رفت میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پاکستان نے ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کیے ہیں. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے، اور جو ہم نے انتظامات کیے ہیں، اگر بارڈر کے اس پار جو بھارت نے کیے ہیں آپ اس کا موازنہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے انتظامات کتنے وسیع، کتنے ٹھوس اور کتنے بہتر ہیں. تو انشاءاللہ 9 کو ہوگا. ہم نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو میں نے دعوت دی تھی، تشریف لاوری کی. میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، اور خط میں انہوں نے کہا ہے میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، لیکن مہمان خاص کے طور پر نہیں، ایک عام شہری کے طور پر آؤں گا. تو وہ اگر عام شہری کے طور پہ بھی آتے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جو لیٹسٹ فگر سامنے آئے ہیں میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. میرے پاس میرے فون میں موجود ہیں، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبلائز کر رہی ہے. ہماری ریمیٹنسز جو ہیں، جو غیر ملکی ریمیٹنسز جو پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، اس میں پچھلے سال کی نسبت اس ماہ 17% اضافہ ہوا ہے. ہماری جو برآمدات ہیں اس میں تقریباً 5.9% اضافہ ہوا ہے. ہماری درآمدات میں تقریباً 11 سے 13% کمی ہوئی ہے. ہمارا روپیہ مستحکم ہوا ہے، اور کل مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ 155-56 کی رینج میں فروخت ہو رہا تھا. یہ جتنے انڈیکیٹرز ہیں سپٹمبر 2018 کے مقابلے میں سپٹمبر 2019 میں فورن انویسٹمنٹس میں اضافہ ہوا ہے. یہ وہ فگرز ہیں جن کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں. یہ میں زبانی نہیں بات کر رہا، اس کی تحقیق سے تصدیق کی جا سکتی ہے. اگر ان فگرز کو آپ سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان اپنے معاشی بحران سے نکل رہا ہے، استحکام آ رہا ہے، اور استحکام کے بعد انشاءاللہ اب گروتھ کا آغاز ہوگا، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، اور سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اور سب سے بڑا چیلنج جو ہمارا ہے وہ ہے افراط زر. افراط زر پر ہم نے قابو پانا ہے. اس کے لیے ہم اقدامات لے رہے ہیں تاکہ عام شہری جو مہنگائی کی زد میں ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے. برطانوی پرنس اور پرنسس کا جو دورہ تھا پاکستان کا، اس کے بارے میں سر بتائیں گے کہ کس طرح سے تھا؟ پرنس ولیم ڈیوک آف کیمبرج اور ان کی اہلیہ ڈچس آف کیمبرج اپنا 4 روزہ دورہ 14 سے 18 کا مکمل کر کے واپس تشریف لے گئے. میں آپ کو اعتماد سے کہہ سکتا ہوں وہ پاکستان کے سفیر بن کے گئے ہیں. جو ان کو عزت پاکستان میں ملی ہے، جو ان کا انٹریکشن ہوا ہے پاکستان کے ہر طبقے سے، طلباء سے، حکومتی اہلکاروں سے، اپوزیشن کے ممبران سے، ٹریڈ اور انڈسٹری اور کامرس کے جو لیڈرز ہیں ان سے، سول سوسائٹی کے لوگوں سے، پاکستان کے کھلاڑیوں سے،
پاکستان کی جو شو بز کے لوگ ہیں خواتین و حضرات، ان سے میری نظر میں ان کا جو اسلام آباد کا انٹریکشن تھا، جو ان کا بادشاہی مسجد میں جس انداز میں ان کا استقبال ہوا اور انہوں نے ریلیجس ہارمنی کا جو وہاں پیغام دیا. جناب آزاد صاحب جو ہمارے امام ہیں بادشاہی مسجد کے، وہ کل علماء اور مشائخ کی میٹنگ تھی وزیر اعظم کے ساتھ، اس میں موجود تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جب وہ آئے تو انہوں نے پوری جو ایک مسجد کا تقدس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، پرنسس کیٹ نے سر ڈھانپا ہوا تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، لباس مشرقی تھا، اور وہ زمین پر آ کر بیٹھے، اور کی فوٹیج موجود ہے اور تصویریں موجود ہیں. اور میٹنگ کا آغاز، نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، اور انہوں نے بڑے احترام سے اور بڑی دل جمی سے تلاوت سنی، اور قرآن شریف کا نسخہ ان کو پیش کیا گیا جو انہوں نے قبول کیا. اگر ایس او ایس ولیج جو ایک آرفنیج ہے جہاں بچے جو آرفنز ہیں ان کا آپ دورہ لے لیں، کرکٹ اکیڈمی میں جو گئے اس کو آپ دیکھ لیں، چترال کے وزٹ کو دیکھ لیں، جہاں جہاں گئے پاکستانیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں پاکستان نے متاثر کیا. اور مجھے یقین ہے کہ اس دورے سے برطانیہ اور پاکستان میں جو خیر سگالی کے تعلقات ہیں اور جو پیغام ہے وہ پہلے زیادہ مضبوط و مستحکم ہوا ہے.